بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ثم أما بعد. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ جمع غفیر کو اور بھیڑ کو پسند کرتا ہے، اور جس طرف لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صحیح طرف ہے، اور جس طرف کم لوگ ہوتے ہیں اس طرف جانا طبعاً اس کو اچھا نہیں لگتا۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے، فرمایا: قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث چیز، گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ آپ کو خبیث چیز کی کثرت اچھی لگے، کہ بیکار چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں اور غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کی بھیڑ ہے، ان کی کثرت ہے، وہ ایک طرف جا رہی ہے، تو آپ کو طبعاً وہ اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ معیار حق ہے، صحیح راستہ ہے۔ آپ کسی کی اتباع کرتے ہیں تو اس لیے اس کی اتباع نہ کریں کہ اس کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے اتباع کریں کہ وہ حق راستے کے اوپر ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے قول و فعل میں تو تضاد نہیں ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ بدگوئی، بد زبانی، بد اخلاقی تو نہیں کرتا، اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر وہ بندہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ صحیح اترتا ہے تو تب وہ اس لائق ہے کہ اس کو اپنے پیشوا بنایا جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو اگرچہ سارا جہان اس کے پیچھے چل رہا ہو، ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ کثرت معیار نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایسے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی گزرے ہیں کہ جن کے ایک اور دو جو ہے نا وہ تھے ماننے والے تھے، بلکہ ایسے بھی گزرے جن کا کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا عرصہ جو ہے نا وہ دعوت و تبلیغ میں گزارا، اپنی قوم کو 950 سال تک جو ہے نا وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر 83 یا 82 لوگ جو ہے نا مسلمان ہوئے۔ اکثریت مسلمان نہیں تھی، شرک کی طرف تھی، بدی کی طرف اور خبیث کی طرف جو ہے نا وہ ساتھ دینے والے تھے۔ لہذا انسان جو ہے نا کثرت کو نہ دیکھے بلکہ صحیح اور حق راستے کو دیکھے۔ حضرت فضیل بن عیاض جو کہ بہت بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں، اور عابد الحرمین جن کو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ شعر مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا: یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب۔ وہ فرماتے ہیں: الزم طریق الہدی ولا یضرک قلت السالکین، کہ ہدایت کے راستے کو لازم پکڑو، اس کے اوپر چلو، اور اگر اس کے اوپر چلنے والے تھوڑے ہیں تو یہ چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے کہ اس کی وجہ سے آپ ہدایت کا راستہ چھوڑ دیں، کہ چلنے والے جو ہے نا وہ تھوڑے ہیں۔ اور آگے فرمایا: وَإِيَّاكَ وَطَرِيقَ الضَّلَالَةِ، گمراہی کے راستے سے بچو، وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کہ ایک راستے کے اوپر چلنے والوں کی کثرت ہے لیکن وہ راستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، تو آپ اس لیے ان کے پیچھے نہ چلیں کہ وہ زیادہ ہیں، بلکہ آپ نے راستے کو دیکھنا ہے کہ راستہ حق کا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔